اور تعزیت کے لیے جو آج سے 2 روز پہلے یہاں جو واقعہ رونما ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. سوال اٹھتا یہ ہے کہ ان آستانوں کو جو امن اور محبت کا درس دیتے ہیں ان آستانوں کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ قابل غور بات ہے. یہاں تو فیض بٹتا ہے اور مجھے تعجب ہوا جب میں نے سنا کہ 3 ماہ کے لیے اس آستانے کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا. یہ آستانے بند کبھی نہیں کیے جا سکتے. یہاں لوگوں کا جو عقیدت و محبت کا رشتہ ہے وہ کبھی نہیں توڑا جا سکتا اور یہ ان کی عزائم ہی یہی ہیں. یہ ایک طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ یہاں لوگوں کا عوام کا جو ان سے تعلق ہے اسے منقطع کیا جائے، پر یہ ممکن نہیں ہے. یہ صدیوں سے سلسلہ چل رہا ہے اور رہتی دنیا تک چلتا رہے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. اب دہشت گردی یہاں اس کا کوئی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ امن اور محبت کا درس دیتے ہیں. یہاں لوگ سکون کے لیے آتے ہیں، ذہنی سکون کے لیے آتے ہیں، قلبی سکون کے لیے آتے ہیں، انتشار کے لیے نہیں. اپنے دکھ بانٹنے آتے ہیں، دکھ جھیلنے نہیں. زخم جو ہے ان کو بھرنے آتے ہیں، زخم لگانے نہیں آتے. اور ہم نے جو دیکھا کہ ایک سازش کی گئی اور یہاں جو خون کی ہولی کھیلی گئی وہ پوری قوم نے دیکھی ہے. میں اس کی صرف مذمت بھی نہیں کرتا، مجھے اس کی بے پناہ تکلیف ہے، کیونکہ میں خود ایک آستانے سے میرا تعلق ہے اور میں ان اقدار کو اور ان قدروں کو سمجھتا ہوں. جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، میں تنقید کے لیے نہیں آیا، کہ یہاں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور سارا سال آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، عرس کی تقریبات میں آتے ہیں. تو یہ تو ایک منطقی سی بات ہے کہ یہاں مناسب بندوبست ہونا چاہیے. تیمارداری کے لیے، علاج کے لیے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا 95 کے قریب اس انسٹیٹیوٹ کی سینکشن پوسٹ ہیں ڈاکٹرز کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ 5-7 لوگ ڈاکٹرز موجود تھے. اور آج آپ کو سب لوگوں کو آج ہسپتال میں کوئی مریض نہیں ہے، کیونکہ ہسپتال اس قابل نہیں ہے کہ وہ علاج کر سکے اور مریضوں کو شفٹ کرنا پڑا کراچی میں اور حیدرآباد میں اور نواب شاہ کی طرف. دوسرا جو مجھے سن کر تعجب ہوا کہ ابھی تک کوئی کمپنسیشن کا اعلان نہیں کیا گیا. بچے، خواتین اور پتہ نہیں کس تعداد میں، اب تو 83 سے بھی نمبر کہیں تجاوز نہ کر گیا ہو، 88 اور ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کرٹیکل ہیں، 76 کرٹیکل ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں یہاں شہید ہوئے لوگ، کوئی کمپنسیشن نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی یہ بھی مجھے میری سمجھ سے بالا ہے. نہیں تو ہمیشہ مریضوں کے علاج کے لیے، اور مجھے کچھ ایسی میں نے داستانیں سنی ہیں کہ یہاں مریض بے یار و مددگار پڑے رہے، زخموں میں تھے، ان کی جو جیب میں پونجی تھی وہ سب رہی نہیں. دھماکے میں کسی کو ہوش نہیں رہا، پینے کے پانی کے لیے لوگوں کے پاس جیب میں پیسہ نہیں تھا. بہرنو میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ فی الفور انہیں کمپنسیٹ کیا جائے، مریضوں کا علاج کروایا جائے. اور اس کے ساتھ میں حکومت پنجاب سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو آپ نے، اور وفاقی حکومت سے، یہ جو یکدم ہم نے سنا کہ بری امام کو سیل کر دیا گیا، بی بی پاک دامن کو لاہور میں سیل کر دیا گیا، بھٹ شاہ کے مزار کو سیل کر دیا گیا، شاہ شمس تبریز
ملتان کے مزار کو سیل کر دیا گیا, عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو سیل کر دیا گیا. یہ علاج نہیں ہے. مزاروں کو سیل کرنے سے کیا آپ دہشت گردی اور دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ دہشت گردوں کا مقابلہ در حقیقت ان آستانوں کا فلسفہ ہے, ان کی تعلیم ہے جو دہشت گردی کا مقابلے کا درس دیتی ہے. میری بات مکمل ہونے دیجئے. اور آپ انہیں بند کر کے آپ تو ان کے فلسفے کو اور ان کی سوچ کو تقویت پہنچا رہے ہیں. میرا مطالبہ ہے فی الفور ان درگاہوں کو کھولا جائے, اور یہ عوام کا ان سے ایک قلبی لگاؤ ہے. اور پاکستان کی عوام جو ان آستانوں پہ آتی ہے, لاکھوں کی تعداد میں آتی ہے, ان کا مطالبہ ہے جیسے 7 کی عوام نے اپنی ہمت سے یہاں کی جو حکومتی فیصلہ ہے اس کو الٹا اور درگاہ کو کھولا, اور یہاں دھمال بھی ہوا, اور یہاں لوگ زیارت کے لیے بھی آئے. یہاں میرا مطالبہ ہے کہ سب سیکیورٹی پرووائڈ کریے. سیکیورٹی پرووائڈ کرنا آپ کا فرض ہے, لیکن درباروں کو سیل کرنا کوئی پالیسی نہیں ہے. اب ایک باری باری سوال کر لیجیے گا. دیکھیے, اس قسم کے لوگ جو ہیں جو معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں, اب بتائیے کسی کا جھگڑا تھا یہاں, ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کے خلاف تو پاکستان کے ایک قومی تفاق رائے پیدا ہو چکا تھا اور ہے کہ جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. صاحب ایک بات بتائیے گا, آپ ساؤتھ پنجاب میں آپریشن کرتے ہیں, کراچی میں آپریشن چل رہا ہے, تو اس کا دائرہ سندھ تک کیوں نہیں لانے کی بات کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر بھی اسی طرز کا آپریشن ہو جس طرح کراچی میں عمل ہوا ہے؟ عرض یہ ہے کہ یہ جو وبا ہے, یہ جو پھیل چکی ہے, ہمیں پوری قوم کو نظر رکھنی ہوگی, اور جہاں جہاں یہ موجود ہیں ان کا تعاقب کرنا ہوگا. چاہے وہ کراچی میں ہیں, اندرون سندھ میں ہیں, جنوبی پنجاب میں ہیں, خیبر پختونخوا میں ہیں, بلوچستان میں ہیں. وہ عناصر جو پاکستان کے امن کو برباد کر رہے ہیں, جو پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں, جو یہاں فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں, وہ ہمارے دوست نہیں ہیں, وہ پاکستان کے خیرخواہ نہیں ہیں. ہمیں ان کا پوری قوم کو, وفاق کو, صوبوں کو, ہر جماعت کو اپنی ذات سے بالاتر ہو کر, اپنے جماعتی نظریات سے بالاتر ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردوں نے چاروں صوبوں میں دھماکے کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چاروں صوبوں میں ہم موجود ہیں, تو صرف مخصوص جگہوں پہ کے پی کے اور سندھ میں جو ہے وہ آپریشن چل رہا ہے, پنجاب میں وہ آپریشن نہیں چل رہا. آپ مطالبات بھی کریں, کیا حکومت کیا سمجھتی ہے, کیا وہ ڈرتی ہے ان سے پنجاب میں؟ دیکھیے, پنجاب حکومت کو حقیقت پسندانہ پالیسی اپنانی پڑے گی, اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ دیکھیے نا, پچھلے 2 دن میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ ان بہت سے علاقوں میں میرے علم کے مطابق وہ خانے وال کی تحصیل جہانیہ میں کارروائی ہوئی ہے, اور وہاں دہشت گرد 6 کے لگ بھگ مارے گئے ہیں, اور پنجاب کے دوسرے علاقوں میں بھی آخر دہشت گرد مارے گئے ہیں. تو اگر وہ موجود ہیں تو مارے گئے ہیں, تو آپ کو بھی پنجاب میں بھی جہاں جہاں ان کی موجودگی ہے ہمیں ان کو وہاں ان کا تعاقب کرنا ہوگا. نیشنل الیکشن پلان پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے, اور پیپلز پارٹی بارہ جو ہے اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ چاروں صوبوں میں عمل نہیں ہو رہا. اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار جو ہے وہ چودھری نثار کو ٹھہرایا جا رہا ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے وہ فرینڈلی ہے دہشت گردوں. چودھری نثار صاحب کو نشانہ بنانا اکیلے کو مناسب نہیں ہے. چودھری نثار صاحب حکومت کا حصہ ہیں, وفاق کی حکومت کی ذمہ داری ہے. وفاق کی حکومت نے پورے ملک کی قیادت کو جمع کیا تھا پشاور کے سانے کے بعد, اور اس نشست میں طے ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان. اس نشست میں طے ہوئی تھی 21ویں ترمیم. بدقسمتی سے حکومت نے اس اسپرٹ سے فالو نہیں کیا جس اسپرٹ سے فالو ہونا چاہیے تھا. نیشنل ایکشن پلان ابھی بھی نامکمل پڑا ہے, اس کے بہت سے ایسے جز ہیں جن پر عمل حکومت نہیں کر سکی. یہ وفاقی حکومت کی ناکامی ہے, انہیں اس چیز کا اعتراف کرنا ہوگا. اسی طرح
जो 2 साल उनको दिए गए थे कि 2 साल में उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात करनी थी और लीगल जो अपना हमारा जो है निज़ाम उसको रिवैम्प करना था, जो हमारे ATCs हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, उनको मौसर करना था, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी थी, उनको प्रोटेक्शन देनी थी, जजेस को, विटनेसेस को, प्रोसिक्यूटर्स को, वो कुछ नहीं हुआ। उन चीज़ों को ऑपरेशनलाइज होना था, वो चीज़ें ऑपरेशनलाइज नहीं हुई, तो उससे क्या हुआ, इन लोगों को इनके हौसले बुलंद हुए और इनको फिर मौका मिल गया रीग्रुप करने का और हमलावर होने का। आखिरी सवाल सर, मियां नवाज शरीफ सर कल सेवन शरीफ आए थे, कलंदर की मज़ार पर उन्होंने इतना बड़ा धमाका हुआ है, सानिया हुआ है, वहाँ आने की जहमत नहीं की। ये बताया जा रहा था कि इनको सिक्योरिटी थ्रेट है, इस वजह से वो नहीं, क्या उनको अपनी जान का इतना खतरा है तो वो आवाम की कैसे हिफाजत? कोई और वजीर आ जाता है। देखिए, अर्ज ये है, 7 आए और 7 के बादशाह को सलाम किए बगैर चले जाएं, उसको मैं आना समझता नहीं हूं। और तो मैं ये समझूंगा कि शायद उनको दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। शाह महमूद कुरैशी 7 शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।